أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک کے شیطان مردود سے. میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اے نبی آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور نماز قائم کیجئے. بے شک نماز فحشا اور منکر سے روکنے والی ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ہر اس کام کو جو تم کرتے ہو. اور تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ مت کرو مگر ایسی بات کے ذریعے جو بہتر ہو، مگر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے. اور تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ. اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے کہ اس وقت ناحق لوگ شک کرتے. مذکورہ آیات کی مختصر تشریح کرتے ہوئے حق جو لفظ ہے اس کی جتنی بھی تفصیلیں ہو بیان فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت مبارکہ میں اپنی تخلیق کو بیان فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی اور حق کے ساتھ فرمائی. بے شک اس میں ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اگر وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو پہچان لیں گے. اور حق کی تفسیر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے میں کوئی مصلحت تو ہے کہ آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم پر معمور کیا ہے.
اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس میں انسانوں کو بھیجا، اور ان انسانوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کریں، اور حق کے ساتھ بھیجنے کا حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ مظلوم پھرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مظلومانہ ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ دے، اور جو ظالم دندناتے پھرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان و زمین کو پیدا کرنا حق کے ساتھ یہی ہے کہ ظالم اور مظلوم اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا دے۔ کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ اگر وہ آسمان و زمین میں غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو پہچان لیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے نبی، آپ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم بیان فرمایا ہے اور تبلیغ کا ایک آسان سا حکم بیان فرمایا کہ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی جا رہی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے تاکہ اس میں جو احکامات ہیں لوگوں کو معلوم پڑ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی حکم دوسرا یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کے سامنے نماز کو قائم کیجئے، کہ نماز قائم کرنے کا مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کو آداب و شرائط مستحبات کی رعایت کر کے پڑھنا یہ اقامت صلاۃ ہے، اور مفسرین کرام نے اقامت صلاۃ کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع سے ظاہری اور باطنی ہر طرح سے نماز کو قائم کرے۔ باطنی خضوع یہ ہے کہ نماز میں طہارت کے ساتھ نماز پڑھے، کہ وضو باوضو ہو، کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، اور اندر نماز کا یہ تو نماز کا ظاہری خضوع ہوا، اور نماز کا باطنی خضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح نماز پڑھے کہ عرض و معروض کر رہا ہے، اور اس طرح سے کہ تمام اس کا بدن اسی طرح اس کا دل سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی یہ صفت بیان فرمائی کہ نماز فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے، کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز کی یہ صفت ہے کہ جو لوگ نماز کو اس کے طریقے پر ادا کریں گے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ و مستحبات کے ساتھ ادا کرے گا تو نماز اس کو یقیناً ایک نہ ایک دن اس کے فحشا اور منکر گناہوں سے روک دے گی۔ مفسرین کرام نے فحشا کے مطلب بیان فرمائے ہیں کہ ہر عقل والا شخص اس گناہ کے تمیز کر سکتا ہے، اس کو فحشا کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زنا ہے، قتل و غارت گیری ہے، چوری ہے، کہ یہ گناہ واضح ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر شخص کے نزدیک یہ برا فعل ہے۔ اور منکر کے معنی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ منکر وہ گناہ ہے جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہو۔ تو نماز کے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق مفسرین کرام نے کئی احادیث مبارکہ ذکر کی ہے، جس میں حضرت ابن عباس کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ ان سب قول کی وضاحت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یہ حدیث معلوم کر لے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دریافت کیا گیا کہ وہ شخص 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے لیکن چوری سے نہیں رکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ چنانچہ ہوا یہی کہ بعد میں محدثین کے جیسا کہ حدیثیں بیان کی گئی ہے اور مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ بعد میں وہ اپنی نماز سے تائب ہو گیا۔ مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز بھی قائم کرتا ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا تو اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کی یہ صفت قائم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری نماز میں کوتاہی ہے، چنانچہ اس کو اپنی نماز درست کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، کہ تمام اذکار میں عبادات میں جیسے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، کہ اس کے لیے نہ کوئی وضو شرط ہے، نہ کوئی
قیام شرط ہے اور اسی طرح نہ کوئی وقت شرط ہے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر ہو. ہر وقت ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. اور جو تم کرتے ہو ان سب کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو یا نہیں، اسی طرح کتاب کی تلاوت کرتے ہو یا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے ہو یا نہیں. وَلَا تُجَادِلُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم کو یہ بات بتائی گئی اور جب تم تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ گے، جیسے کہ کفار و مشرکین کے پاس تم جاؤ گے تو ان سے بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہود و نصارہ کے سامنے جب تم وہ کتاب کی تلاوت کرو گے اور نماز کی اقامت کر کے بتاؤ گے تو ان سے بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے. چنانچہ جب تمہارا ان سے بحث و مباحثہ ہو تو تم ان سے سخت کلامی میں بات مت کرو، بلکہ تم ان سے نرم انداز میں بات کرو. اور جو لوگ ان میں زیادہ ہٹ دھرمی اور ضد میں اڑے رہتے ہیں اور دشمنی میں رہتے ہیں تو ان لوگوں سے اگر تم چاہو تو بد کلامی سے بات کر سکتے ہو، لیکن مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان سے بھی نرم کلامی ہی کی جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو جب وہ لوگ ضد اور ہٹ ڈرمی میں رہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ہماری طرف نازل کی گئی ہے. تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے کتاب میں جو احکامات نازل کیے گئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، بلکہ یہ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتاب نازل کی گئی ہے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں اور تمہارے تحریر شدہ کتاب پر ایمان نہیں لاتے. اور یہ بھی کہہ دو کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. جس طرح سے تم پر وہ کتاب اس نے تو کتاب کو نازل کیا ہے، ہم پر بھی کتاب کو نازل کیا ہے، اور تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہو اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. چنانچہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. اور تاکید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنے کو کہا ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پچھلے انبیاء کی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب کو نازل کیا ہے، اور جیسے پچھلے انبیاء پر احکامات نازل کیے گئے آپ پر بھی نازل کیے گئے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں کہ جب انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی جاتی ہیں تو وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پر کچھ ایسے حواریین اور مددگار ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ان میں انہی ایمان والوں کا بیان ہے جو اولاً ان پر ایمان لاتے ہیں. اور ان لوگوں میں سے بھی یعنی یہود اور کفار مشرکین جو ہے کہ جب کلام پاک کی آیتیں سنتے ہیں تو یہ لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا صرف کافر لوگ ہی انکار کرتے ہیں. آخری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو کوئی شک کا کوئی اعتراض کرنے کا ان کے پاس کوئی انداز اور کوئی کلام نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب لکھتے تھے، آپ تو امی تھے، اور آپ کا امی ہونا یہ صراحتاً بتلاتا ہے کہ نہ ہی آپ کوئی کتاب اس سے پہلے لکھتے تھے اور نہ ہی کوئی کتاب یہود و نصارہ کے پاس جا کر پڑھتے تھے کہ اس وقت تو ناحق لوگ شک کرتے. فحشاء اور یہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ. تو یؤمنون به میں تو اہل کتاب ہو گئے، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ. یہ ہؤلاء سے کون مراد ہے؟ اگر یؤمنون میں یہود و نصارہ کو مراد لیا جائے تو پھر ہؤلاء سے جو اس امت کے لوگ ہیں وہ مراد ہوں گے. فحشاء اور منکر میں کیا فرق ہے؟ فحشا اور منکر میں فرق یہ ہے کہ فحشا اس برائی کو کہتے ہیں جو ہر عقل والا جس کو برا سمجھے، ہر عقل والا اس کا امتیاز کر سکے، اور منکر کو عقل والا سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ شریعت کی جانب سے برا عمل ہے. ان الصلاۃ، اس میں مذکورہ آیات کی دل نشی تشریح کے بعد ایک چیز اور پوچھا تھا، حق کی جتنی تفسیریں ہیں بیان کریں. شروع میں بیان کی گئی نا، آپ پھر سے بتا دیں الگ سے. مفسرین کرام نے حق کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین پیدا کیا گیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا زمین میں، اور انسانوں کو جب بھیجا تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں کہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں.
تو ان لوگوں کو جب بھیجا گیا تو کیا ایسے ہی بھیج دیا گیا کہ مسلمانوں پر جیسا کہ ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی جاتی ہیں تو کیا ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی رہے، اور جو ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں تو یہ لوگ کیا اپنی تکلیفوں کے ساتھ اسی طرح دنیا میں پھرتے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا مفسرین کرام نے حق کا مطلب یہی بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ ظالموں کو ان کے ظلموں کی سزا دی جائے اور مظلوموں کو ان کے ان کے مظلوم پر یعنی ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے۔ جی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر کہ بہت سے لوگ نمازی ہونے کے باوجود غلط کام کرتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم چلتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نماز کسی شخص کو اس کے گناہ سے نہ روکے تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی نماز میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کی نماز میں اقامت صلاۃ نہیں ہو رہی ہے، کہ کوئی نہ کوئی جز ایسا ہے جو اس سے صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آیت للمؤمنین، یہ اس میں کیا غیر ایمان والے کے لیے اس میں نشانی نہیں ہے؟ غیر ایمان والوں کے بھی یہ نشانی ہے لیکن وہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ جب آپ امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو پھر صلح حدیبیہ میں معاہدے میں ترمیم کیسے کی؟ کیا یہ امی ہونے کے خلاف نہیں؟ سوال کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے پھر صلح حدیبیہ میں معاہدے میں ترمیم کی، کیا یہ امی ہونے کے خلاف نہیں؟ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک تو رائے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ترمیم کی تھی۔ دوسرا مطلب مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی حکم دینے والے کو کام کرنے والا ہی سمجھ لیا جاتا ہے، چنانچہ اس جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ آپ حکم دینے والے ہیں اور حکم دینے والے کو گویا کام کرنے والے کی طرح مانا جاتا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہوگا کہ اگر آپ نام لکھ بھی لے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کا ایک معجزہ ہو سکتا ہے۔ تخطہ بیمینک میں کون سی بلاغت پائی جاتی ہے؟ سوال پھر سے کر لیں۔ تخطہ بیمینک، اس میں کون سی بلاغت پائی جاتی ہے؟ بلاغت اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کتاب لکھتے اپنے ہاتھ سے یا یہود و نصارہ کے پاس جا کر یاد کر کے اس کو لوگوں کو سناتے تو اس وقت باطل لوگوں کو شک کرنے کا کچھ مطلب ہو سکتا تھا کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے کہ آپ جو لکھ کر لاتے ہیں وہی ان لوگوں کو سناتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ کس سے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ جو آیت ہے کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ جی نہیں۔ کیا ظلم ہے؟ کیا کسی کا قول ہے مفسرین میں سے اس کے منسوخ ہونے کا؟ بعض مفسرین کے کرام کا قول ہے لیکن وہ اتنا قوی نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑی نام بتائیں گے ان کا؟ نام کتنا صحیح ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ بہت کمزور ہے، ارے اتنے مضبوط ہے کہ ہمارے باپ دادا سے بھی مضبوط۔ نہیں تو کبھی کبھی ایسا قول کمزور ہوا کرتا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین کی ترکیب نحوی کریں۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، فعل جار ہے، ذالکا مجرور ہے، فی ذالکا یہ متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم ہے اور لام ابتدائیہ ہے۔ آیتن یہ للمؤمنین جو ہے یہ آیتن سے متعلق ہو کر ان کی خبر ہو جائے گی۔ جی
کیا ظلم کرنے والوں کا جواب اسی لہجے میں دینا واجب ہے؟ جی کیا ظلم کرنے والوں کا جواب اسی لہجے میں دینا واجب ہے؟ پہلے ان کو نرم انداز میں سمجھایا جائے گا، اگر وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں رہے تو پھر اس کے بعد ان کو اگر آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ اوپر والی جو ترکیب تھی اس میں ایک دفعہ سے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، فی ذالک یہ جار مجرور، ان ایک جار مجرور متعلق ہو کر ان کے خبر مقدم ہے، اور یہ لام جو ہے ان کی خبر لام تاکید کا ہے، آیتن اس کو خبر اول بھی بنا سکتے ہیں، ان کا اسم بھی بنا سکتے ہیں مقدم ہے جو، اور للمؤمنین جو ہے اس کو دوسرے خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ فی ذالک یہ خبر اول ہو جائے گی متعلق ہوگا، اور للمؤمنین خبر ثانی ہو جائے گی متعلق ہو کر، اور آیتن ان کا اسم ہو جائے گا۔ تجادل، کیا ظلم کرنے والوں کا جواب اسی لہجے میں دینا واجب ہے؟ پہلے ظلم کرنے والوں کو سمجھایا جائے گا نرم انداز میں، اگر وہ لوگ اس بات کو مان لے تو بہتر ہے، ورنہ اگر وہ لوگ زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی میں ہو تو پھر ان کے لیے ایسا کلام ظالموں کے ساتھ کڑک انداز میں بات کرنے کو مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ واجب ہے یا نہیں، ہاں یا نہیں، بس اتنا چھوٹا سا جواب ہے۔ واجب اور وہ کا پوچھے وہ ایک بار اور پوچھ لیں تاکہ 3 بار ہو جائے۔ 2 بار ہو گیا، کیمرہ بھی لگا، ریورس کرواؤں کیا؟ کیا ظلم کرنے والوں کا جواب اسی لہجے میں دینا واجب ہے؟ اس صورت میں واجب ہے جبکہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی میں ہو۔ تجادلو، یجحدو، آیتن اور عقیم، یہ چاروں کی لغوی تشریح ہے۔ ایک تجادلو، یہ لا تجادلو فعل نحی ہے، جادل یجادلو مجادلتن باب مفاعلہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے معنی آپس میں جھگڑنے کے آتے ہیں، اور یہ ہفتہ اقسام میں سے صحیح ہے، اس کا مادہ ہے جیم دال لام۔ یجحدو، یجحدو، جاحد یجحدو جحودن، اس کے معنی آتے ہیں انکار کرنے کے، یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہفتہ اقسام میں سے صحیح ہے۔ آیتن، جی آیتن، آیتن جمع آیاتن، اس کے معنی آتے ہیں ظاہری نشان کے، آیت علامت دلیل۔ عقیم، اقیم فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اقام یقیم اقامتن باب افعال سے، اس کے معنی آتے ہیں قائم کرنے کے، اور اس کا مادہ قاف واو میم ہفتہ اقسام میں سے اجوف واوی ہے۔ ما اوحیا کی صرفی تحقیق کرتے ہوئے بتائیں کہ ما کون سا ہے؟ ما اوحیا کی صرفی تحقیق کرتے ہوئے بتائیں کہ ما کون سا ہے؟ سب سے پہلے یہ جواب سن لے کہ ما موصولہ ہے، اور اوحیا یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اوحا یوحی ایحاءن باب فعال سے، اس کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا، حکم دینا، وحی بھیجنا، اور ہفتہ اقسام میں سے مثال واوی ہے۔ تنہا، قاعدہ تجوید، اظہار حلقی ہوگا۔ اگلے مسائل